باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آج حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ آپ کا نام قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، خدا سورہ انعام میں اور نبیوں کے تذکرے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ خدا کے نیک بندے تھے، اور سورہ صافات میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مرسلین میں سے ہیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ حضرت حزقیل اور اسماعیل صادق الوعد کے بعد بنی اسرائیل کی جب شرارتیں حد سے گزر گئیں تو خدا نے آپ کو بالبک میں مبعوث میں رسالت کیا۔ یہاں کا بادشاہ جسے تاریخ نے لاجب یا اجنیہ کے نام سے پکارا ہے، پہلے ایک ایماندار شخص تھا، لیکن اس کی زوجہ کی بہکانے پر وہ کافر ہو گیا اور بت کی پوجا کرنے لگا۔ بادشاہ کے گمراہ ہونے کی وجہ سے اس کی رعایا بھی گمراہ ہو گئی۔ اس کی زوجہ صرف کافرہ ہی نہیں، ایک فاجرہ اور بد کردار عورت تھی۔ اس بادشاہ کا ایک پڑوسی تھا جو ایک عبد صالح تھا، اور وہ ایک حسین باغ کا مالک تھا۔ بادشاہ یوں تو اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی زوجہ کی نگاہ اس کے باغ پہ تھی۔ چنانچہ ایک روز جب وہ بادشاہ کسی سفر پر روانہ ہوا تو زوجہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس عبد صالح کو قتل کرا دیا اور باغ پہ قابض ہو گئی۔ خدا کو یہ خون ناحق بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے جناب الیاس کو بھیجا کہ جا کے بادشاہ اس کی زوجہ سے کہہ دو کہ خدا نے کہا ہے کہ اس خون ناحق کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ وہ اسی باغ میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا اور تجھے اس حالت تک پہنچا دے گا کہ تجھے کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی حضرت الیاس کا مخالف ہو گیا اور ایک منصوبہ بنانے لگا کہ جناب الیاس کو کیسے ختم کر دیا جائے۔ اسی درمیان بادشاہ کے بیٹے کو مرض لاحق ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے علاج میں اتنا مشغول ہوا جس کا فائدہ جناب الیاس نے اٹھایا، اور انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور جا کر ایک کوہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ آپ 7 سال تک اس کوہ میں رہے اور وہیں پہ عبادت الہی میں مشغول رہے۔ ایک روز آپ گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اترے اور آپ آبادی میں گھوم رہے تھے کہ ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس نے آواز دی کہ آپ کے چہرے سے یوں لگتا ہے کہ آپ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب الیاس نے اسے قبول کیا، اور روایت کہتی ہے کہ اس زن مومنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ زن کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ گرامی تھی، اور ان کی گود میں جناب یونس علیہ السلام پرورش پا رہے تھے اور ان کی گود میں تھے۔ روایت کہتی ہے کہ 1 سال تک جناب الیاس حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پہ رہے۔ 1 سال کے بعد وہ پھر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ اسی درمیان جناب یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جناب یونس کی ماں نے اپنے بیٹے کی میت کو چھوڑا اور جناب الیاس کی تلاش میں نکل پڑی۔ جستجو کرنے کے بعد جناب الیاس کو پا لیا اور کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں آپ سے اپنے بیٹے کی نئی زندگی کے لیے دعا کراؤں۔ چنانچہ جناب الیاس کو لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائیں، اور جناب الیاس نے دعا کی اور جناب یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی ملی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔
الیاس علیہ السلام پھر دوبارہ کوہ کی طرف چلے گئے اور وہی زندگی گزار رہے تھے. ادھر بادشاہ کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو بادشاہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو شام کے بتوں سے دعا مانگنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ شام کے بتوں سے یہ سفارش کرائیں کہ وہ بالوق کے بت بال کو یہ حکم دے کہ وہ ان کے بیٹے کو صحت یاب کر دے. یہ لوگ شام پہنچے, کہاں بت, کسی کی بات سننے والا. مایوس ہو کے واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں اللہ نے جناب الیاس کو حکم دیا کہ آپ پہاڑ سے نیچے جائیں اور ان لوگوں کو تبلیغ کریں. چنانچہ جناب الیاس نیچے آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہنا کہ وہ توبہ کرے, بت سے کی پوجا چھوڑ دے اور خدا کی عبادت کرے تو انشاءاللہ خدا اس بیٹے کو اچھا کر دے گا. یہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں آئے اور بالکل برعکس کہا کہ ہم شام گئے تھے, شام کے بت آپ سے ناراض ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے چونکہ الیاس کو قتل نہیں کیا ہے اس لیے وہ آپ کے ان سے ناراض ہیں. بادشاہ نے کہا میں نے الیاس کو تمام ڈھونڈا لیکن الیاس کو کہیں نہ پایا. تین لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر الیاس مقیم ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے ایک فوج روانہ کی. جناب الیاس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, خدا نے آسمان سے بجلی بھیجی اور پوری کی پوری فوج ہلاک ہو گئی. اس طرح اس بادشاہ نے کئی مرتبہ فوج کو بھیجا لیکن ہر مرتبہ یہ فوج ہلاک ہوتی چلی گئی. اور اس طرح جناب الیاس اسی کوہ پر زندگی کرتے رہے. آپ نے قوم کو سمجھانے کی پھر دوبارہ کوشش کی لیکن قوم نہ مانی. تو پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس قوم کو عذاب قحط میں مبتلا کر دیا. 3 سال تک کوئی پانی نہ برسا. پوری قوم قحط کی وجہ سے مر رہی تھی. ایک روز جناب الیاس پھر آبادی کی طرف بڑھے. ان کا گزر ایک گھر سے ہوا. وہاں ایک مومنہ رہتی تھی. مومنہ نے پھر جناب الیاس کو مدعو کیا, اپنے گھر مہمان رکھا. مومنہ کا ایک فرزند تھا جسے الیسع کہتے ہیں جو مریض تھے. جناب الیاس نے وہاں قیام کیا اور پھر اللہ سے دعا کی. اللہ نے الیسع کو صحت کاملہ عطا کیا اور الیسع نے آپ پر ایمان لایا اور ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگے. چنانچہ حکم پروردگار ہوا کہ الیسع کے ساتھ تم بادشاہ کی طرف جاؤ اور اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کرو. جناب الیاس پھر دوبارہ بادشاہ کے پاس آئے لیکن بادشاہ پر جناب الیاس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا. چنانچہ جناب الیاس نے قوم کو مخاطب کے کہا کہ میں تمہیں نہیں منع کرتا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو. تمہارے بتوں میں واقعاً اگر صلاحیت ہے تو تم اپنے بتوں سے دعا کرو کہ وہ بارش کرے. اگر وہ بارش کرتے ہیں تو تم ان کی پوجا کرنا, لیکن اگر وہ بارش نہیں کرا پاتے تو پھر میں اپنے خدا سے دعا کروں گا اور اگر بارش ہوئی تو تم میرے خدا کی عبادت کرنا. ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا لیکن جب بارش ہو گئی تو پھر اپنی بات سے مکر گئے اور جناب الیاس کو اذیت دینے لگے. جناب الیاس بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے الیسع کو اپنا جانشین بنایا اور الیسع سے کہا کہ میں اب غیبت میں جا رہا ہوں, اب تم سے ملاقات میری نہیں ہوگی, تم میرے جانشین ہوگے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ آپ غیبت میں چلے گئے اور الیسع کو امور امت سپرد کیا. ایک مدت کے بعد اللہ نے الیسع کو نبی بنایا. ایسے 4 انبیاء گزرے ہیں جسے خدا نے غیبت دی ہے. ایک جناب ادریس وہ عیسیٰ اور دوسرے الیاس وہ خضر. جناب ادریس اور عیسیٰ کو خدا نے آسمان پہ بلا لیا اور جناب الیاس و خضر کو زمین پہ زندگی عطا کی. جناب خضر کو اگر سمندر کا حکمراں بنایا تو الیاس کو
पहाड़ और सहरा अता किया, और ये दोनों नबी समंदर और सहरा पर तबलीग के काम अंजाम दे रहे हैं। हजरत ईसा जब इलियास से कहा कि हम गैबत में जा रहे हैं तो बहुत गिरिया करने लगे, तो जनाब इलियास ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि अंत मिन्नी व अना मिन, मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे। चूंकि उनकी निगाहों के सामने इलियास ने गैबत अख्तियार की थी, एक मुद्दत तक रोते रहे, खुदा ने उन्हें सुकून अख्तियार अता किया और इन्होंने एक मुद्दत तक तबलीग की, और वो जालिम बादशाह पर खुदा ने एक बादशाह को मुसल्लत कर दिया जिसने उसे उसी बाग में कत्ल कर दिया और उसे कोई दफन करने वाला भी मुयस्सर न हुआ। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। जनाब इलियास की मुलाकात पैगंबर इस्लाम से एक मरतबा हुई थी। रवायत कहती है कि हजरत इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं कि एक रोज पैगंबर इस्लाम एक पहाड़ से की तरफ से गुजर रहे थे कि उनके कानों में किसी की आवाज़ आई कि वो कह रहा था, खुदाया मुझे उम्मत मोहम्मदी में करार दे। पैगंबर इस्लाम पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो देखा एक रिश्तेदार इंसान महवे इबादत है। जनाब पैगंबर ने पहचान लिया। जनाब इलियास ने या रसूलल्लाह कह के पैगंबर को सलाम किया। आसमान से खाना नाजिल हुआ और दोनों पैगंबरों ने मिलकर खाना खाया। जनाब इलियास जनाब इमाम मोहम्मद बाकर से भी मिलने आया करते थे, जितना जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम अइम्मा से मुलाकात के लिए आया करते थे, उसी तरह जनाब इलियास भी अइम्मा से मिलने आया करते थे। मुफज्जल कहते हैं कि एक रोज़ मैं इमाम के घर तशरीफ़ ले गया, तो जब दाखिल हुआ तो मैंने इमाम को इब्रानी ज़ुबान में या सीरियानी ज़ुबान में मुहव्वल गुफ्तगू पाया। तो मैंने कहा, मौला आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? तो इमाम ने कहा, मुफस्सल सुनो, इलियास नबी बड़े फसी और बलीग हैं। रवायत कहती है कि इलियास अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रहते हैं और बराबर तशरीफ लाते हैं। रवायत में आया है कि हज़रत इलियास साल भर में माह रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहीं रोज़ा रखते हैं। ईद कुर्बान में मस्जिद क़ुबा में तशरीफ़ ले जाते हैं और हर साल हज को आते हैं और मुकाम अरफात में हज़रत खिज़र से मुलाकात होती है और अमूर खलायक पर तबादले ख्याल किया करते हैं। हज़रत इलियास कितने साल तक तबलीग की ये तो मालूम नहीं, कब आएंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन रिवायत में है कि इमाम मेहदी के साथ आप ज़हूर करेंगे। हज़रत इलियास एक मुद्दत तक तबलीग करते रहे। सूरह नाम में भी आपका तस्करा है कि मैंने तुम्हें आलमीन पे फजीलत दी, और सूरह साफ में है कि मेरे रसूल याद करो इलियास को, ये मेरे नेक बंदे हैं। आप सारी रात इबादत करते थे, आप मुर्दे को जिंदा कर देते थे, आप पानी पे चलते थे, आप नाबीना को शफा अता किया करते थे। ये जनाब इलियास अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सी तारीख थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इस इबादत को, हमारी सही को कबूल फरमा, और अगर ये मेरी सही काबिल अजर है तो इसका अजर हमारे वालिदैन को अता फरमा, उनके गुनाहों को दरगुजर फरमा, उनके दर्जात को आली से आला तर फरमा, उनके रूह को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि इस माह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।